میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے دوسری بنیاد، جو دوسرا رکن ہے، وہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ میرے دوستو، جب بھی ہم نماز کو ادا کرنے کے لیے ارادہ کریں تو کچھ چیزوں کا پورا کرنا، کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، نماز ادا کرنے سے پہلے 7 فرائض ہیں جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ شرائط نماز میں سے کوئی بھی شرط چھوٹ گئی تو ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی شرطوں کے بارے میں جانیں تاکہ ہماری نماز بھی درست ہو جائے اور قابل قبول ہو جائے۔ نماز کی سب سے پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا، یعنی ہمارے بدن پر کسی بھی طریقے کی کوئی نجاست اور گندگی نہ لگی ہو، اور اسی طریقے سے ہمارا بدن غسل سے پاک و صاف ہو۔ اگر ہمارا وضو بھی ٹوٹا ہوا ہو تو ہم اپنا وضو بھی مکمل طور پر درست کر لیں، تب جا کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ یعنی ہمارے بدن کو غسل سے بھی پاک ہونا چاہیے اور ہمارا وضو بھی ہونا چاہیے، اور بدن پر کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں لگی ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی ہم نے اپنے بدن کے اوپر جو کپڑے پہن رکھے ہیں ان کپڑوں پر کسی طریقے کی کوئی بھی نجاست اور گندگی نہ لگی ہو، بلکہ ہمارا وہ کپڑا جس کو ہم نے پہن رکھا ہے، ہمارا کپڑا بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا۔ اگر ہمارا بدن بھی پاک صاف ہے، ہمارا کپڑا بھی پاک صاف ہے، تو تیسری شرط ہے کہ جس جگہ پر ہم نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اس جگہ پر کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر ہم نے کوئی کپڑا بچھایا ہے، کوئی رومال بچھایا ہے یا کوئی مصلی بچھا کر کے نماز ہم ادا کر رہے ہیں تو وہ چیز بھی پاک ہونا چاہیے، وہ مصلی بھی پاک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط ہے سطر کا چھپانا، یعنی مردوں کے لیے گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک اپنے سطر کو چھپانا یہ فرض ہے۔ ان کو شرط کہا جاتا ہے، اگر یہ کھل جائیں یا کسی نے نہیں چھپایا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سطر کا چھپانا یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے، عورتوں کے لیے بھی چھپانا ضروری ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ شریعت اسلامی میں عورتوں کو اجنبی مردوں سے مکمل پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ پورے بدن کا پردہ ہے۔ اس میں کسی بھی عضو کا استثناء نہیں ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور چہرہ سب کا حجاب ہے، یہاں تک کہ آواز کا بھی حجاب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس لیے ہر عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے کھلا نہ رکھے اور نہ ہی اپنی آواز کو سنائے۔ ہاں، البتہ اپنے محارم جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان کے سامنے چہرہ، دونوں ہاتھ اور پڈلیاں چھپانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سینہ اور اس کے مقابل پیٹھ کا حصہ بوقت ضرورت اگر کھل جائے تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن سینہ اور پیٹھ چھپائے رکھنا ہی بہتر ہے۔ ان کے علاوہ بقیہ اعضاء کا محارم سے، یعنی جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان سے بھی چھپانا ضروری ہے۔ اور نماز کے اندر عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو تو چہرہ جتنا وضو میں دھونا فرض ہے، اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک اور دونوں پیر ٹخنوں سے نیچے تک کھلا رکھ سکتی ہے۔ یہ 3 اعضاء نماز کے حجاب میں داخل نہیں ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ اگر سطر ہم نے نہیں چھپائی یا عورتوں نے سطر نہیں چھپائی تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے 5ویں شرط ہے نماز کا وقت ہونا۔ جب بھی ہم کسی نماز کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس نماز کا وقت ہونا چاہیے۔
اگر وقت نہیں ہے، وقت شروع ہی نہیں ہوا ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ مثلا یہ سمجھیے کہ ہم کو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، لیکن ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ابھی ظہر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ ابھی زوال کا اشراق کا وقت چل رہا ہے، زوال سے پہلے کا وقت ہے، ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، اور ہم ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے چل رہے ہیں، ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، شروع ہونے سے پہلے اگر ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، چھٹویں شرط ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، یعنی جب بھی ہم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے نماز کے درمیان میں یا نماز شروع کرنے سے پہلے اپنا رخ قبلے کی طرف سے ہٹا کر کے دوسری سمت میں کر لیا، یا اتر یا دکھن کی طرف ہم نے چہرہ کر کے نماز پڑھ لیا، تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ چھٹویں شرط ہے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتویں شرط ہے جن کا پورا کرنا ضروری ہے، وہ ہے نیت کرنا۔ اگر ہم نے نماز کی نیت کی ہے تو ہماری نماز درست ہو جائے گی، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے نماز کی نیت ہی نہیں کی، بلکہ ہم نے ویسے ہی نیت باندھ کر کے نماز شروع کر لی، تو میرے دوستو یاد رکھیے کہ نماز ادا کرنے کے لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب تک ہماری نیت نہیں ہوگی نماز ادا کرنے کی، تب تک ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ میرے دوستو یاد رکھیے کہ نماز کے پہلے بھی 7 فرائض ہیں، اور نماز شروع کرنے کے بعد نماز کے اندر بھی 6 فرائض ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے سنت کے مطابق خوب اچھی طریقے سے ہم وضو کریں۔ اس کے بعد ہم نماز سے باہر کے جو 7 فرائض ہیں ہم ان کو بھی مکمل طور پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ اس کے بعد جب نماز شروع کرنے لگیں تو نماز کے اندر کے جو 6 فرائض ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان 6 فرضوں کو بھی مکمل طور پر ادا کریں۔ اگر ہم نے کوئی بھی فرض چھوڑ دیا، چاہے وہ نماز کے پہلے والے فرائض ہوں یا نماز کے اندر کے فرائض ہوں، ان میں سے کوئی بھی فرض چھوٹ جائے گا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر ہم سجدے سہو بھی کر لیں تب بھی ہماری نماز نہیں ہوگی، بلکہ ہم کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ میرے دوستو، نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، ان میں سے سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ جو سب سے پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، اس تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس تکبیر سے پہلے جو کام ہمارے لیے جائز اور حلال تھے، جیسے کھانا پینا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد، یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھیں۔ دوسرا فرض ہے قیام کرنا، یعنی سیدھے طور پر کھڑا ہونا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے کچھ لوگ جلد بازی میں آتے ہیں اور نماز میں داخل ہوتے ہیں، اور نماز میں داخل ہونے کے لیے وہ جلدی سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے کہ اگر ہم نیت باندھ کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے سیدھے اگر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا یہ قیام چھوٹ جا رہا ہے، یعنی ہم کھڑے ہی نہیں ہوئے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم کھڑے نہیں ہوئے۔ جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے ہمارا قیام نہیں پایا جائے گا، اور جب ہمارا قیام نہیں پایا جائے گا تو گویا کہ ہم نے ایک فرض چھوڑ دیا، اور جب ہم نے فرض چھوڑ دیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم نیت باندھ کر کے جائیں تو سب سے پہلے ہم نیت باندھیں، اور 1 سیکنڈ ہی کے لیے کیوں نہ ہو لیکن کھڑے ہم ضرور ہوں، اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں۔ میرے دوستو، تیسرا فرض ہے قرأت کرنا، یعنی قرآن مجید پڑھنا، اور چوتھا فرض ہے کہ رکوع کرنا، یعنی رکوع کرنا بھی فرض ہے، اور 5واں فرض ہے دونوں سجدے کرنا۔
اگر ہم نے سجدہ چھوڑ دیا یا رکوع چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے چھٹواں فرض ہے قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار میں بیٹھنا، یعنی جو آخر والی بیٹھک ہوتی ہے جس میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں، جیسے 3 اور 4 رکعت پہ آدمی 2 رکعت پہ بھی بیٹھتا ہے، لیکن اگر 3 رکعت کی نماز ہے تو تیسری رکعت پہ بیٹھتا ہے پھر سلام پھیرتا ہے، چوتھی رکعت میں بھی بیٹھتا ہے پھر سلام پھیرتا ہے۔ تو تیسری رکعت میں جو ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں اور چوتھی رکعت میں ہم اخیر میں جو اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ تشہد پڑھنے کی مقدار یعنی اتحیات پڑھنے کی مقدار میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے کہ نماز کے پہلے کے جو 7 فرائض ہیں اور نماز کے اندر کے جو 6 فرائض ہیں، یعنی کل ملا کر کے یہ 13 فرائض ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 13 فرائض کو مکمل طور پر ادا کریں۔ اگر ہمارے فرائض میں سے کوئی بھی فرائض چھوٹ گیا، ہم نے کوئی بھی فرض چھوڑ دیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے نماز خوب اچھے طریقے سے پڑھی لیکن ہم نے رکوع نہیں کیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے خوب اچھے طریقے سے وضو کیا، ہم خوب اچھے طریقے سے دل لگا کر کے نماز پڑھے، لیکن جہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اتفاق سے وہ جگہ ناپاک تھی، اتفاق سے جو ہم نے کپڑا پہن رکھا تھا وہ ناپاک تھا، ہمارا بدن ناپاک تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان 13 فرضوں میں سے نماز کے پہلے کے اور نماز کے اندر کے کل ملا کر کے 13 فرضوں میں سے کوئی بھی فرض چھوٹ جائے گا تو نماز بالکل ہوگی ہی نہیں، بلکہ ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے میرے دوستو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔